السلام علیکم۔ اچھا تو دوستو، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بلوچوں کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بیان کیا، آج ہم پڑھیں گے میر بجار کے بارے میں۔ میر بجار میر عمر میرواڑی کا لڑکا تھا۔ میر عمر میرواڑی جو میر گورام اور میر چاکر کے حملے میں فوت ہو چکا تھا۔ میر بجار اس وقت چھوٹا تھا جب میر عمر میرواڑی میر چاکر اور میر گورام کے خلاف لڑائی میں لڑتے ہوئے مارا گیا تو میر بجار کی ماں نے میر بجار کو وہاں سے لے کر مستنگ میں خواجہ خیلوں کے پاس پناہ لی۔ جب میر بجار نے جوان ہو کر ہوش سنبھالا تو اس کے دل میں دشمنوں سے انتقام لینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ماں نے ہر چند منع کیا لیکن میر بجار نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان دنوں مال بردار براوی قبائل منتشر ہو کر پہاڑوں میں چھپے چھپے پھرتے تھے۔ زمیندار میر مندو رند کی خوف سے زبان تک نہیں ہلا سکتے تھے۔ ان کا سردار مارا گیا تھا۔ میر مندو کی اطاعت کے سوا ان کو اب کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔ ان حالات میں میر بجار نے مستنگ کے خواجہ خیلوں سے امداد طلب کی، مگر مستنگ کے خواجہ خیلوں نے میر بجار کی امداد نہ کی۔ علاوہ ازیں میر مندو کلات کا حاکم تھا۔ اس کے برخلاف ایک نوجوان بخت آزما کی امداد کرنا بھی کوئی دانشمندی نہ تھی۔ خواجہ خیلوں کو اپنے مستقبل کا بھی خیال تھا اور وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اگر میر بجار لڑائی میں مارا گیا یا اسے شکست ہوئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے میر بجار کو اس کے حال پر چھوڑنے کو ہی مناسب خیال کیا۔ لیکن میر بجار، جس کے پہلو میں آتش انتقام سے شعلہ زن ایک قومی بلوچی دل تھا، اتنی نا امیدی سے کب گھبرانے والا تھا؟ ماں باپ کا انتقام لیے بغیر وہ کب چین سے بیٹھ سکتا تھا؟ چنانچہ ایک رات ماں سے آنکھ بچا کر میر بجار گھر سے نکلا اور بیس بدل کر کلات کی طرف روانہ ہوا۔ منگوچر میں اسے چند زمیندار کھیتوں میں پانی دیتے ہوئے ملے۔ اتفاقاً یہ زمیندار میرواڑی تھے، لیکن میر بجار کو جو بچپن سے نکل چکا تھا نہ پہچان سکے۔ میر بجار نے ان سے ملاقات کی، حالت پوچھی۔ دل جلے زمینداروں نے بتلایا کہ مندو رند کلات کا حاکم ہے، چاکر اور گہرم کچی کے فتح میں مصروف ہیں اور بدبخت میر عمر کا لڑکا بجار مستنگ میں خواجہ خیلوں کی روٹیاں توڑتا ہے۔ اسے اپنے باپ کے خون کی بھی غیرت نہیں آتی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا تو کیا کرتا؟ میر بجار نے جب زمینداروں کی باتیں سنی تو اسے یقین ہوا کہ وہ اس کے ہمدرد ہیں۔ تب میر بجار نے اپنا نام ظاہر کیا۔ یہ سن کر زمیندار بہت خوش ہوئے اور انہوں نے راتوں رات میر بجار کو رئیس سیاہی کے پاس مقام بمقام چھپر پہنچا دیا۔ میر بجار کا کلات پر حملہ اور فتح۔ میر سیاہی میرواڑیوں کا ایک رئیس تھا جو چھپر کے مقام پر رہتا تھا۔ میر سیاہی نے جب میر بجار کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر بلا کر پہاڑوں اور میدانوں میں براوی قبائل کے پاس بھیجا اور ان کو میر بجار کی آمد کی اطلاع دے کر بہت جلد چھپر میں جمع ہونے کی ہدایت کی۔ اسی اثناء میں اگرچہ میر سیاہی نے میر بجار کو خاموش رہنے کی سخت تلقین کی تھی، مگر میر بجار چونکہ نوجوان تھا صبر نہ کر سکا۔ میر سیاہی کے لڑکوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک دن میر سیاہی کو اطلاع دیے بغیر گھر سے نکلا اور قلات سے مندوانیوں کے اونٹوں کا ایک گلا لوٹ لیا۔ مندوانیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ زیارت کے مقام پر فریقین کے درمیان مختصر سی لڑائی ہوئی جس میں مندوانیوں کے کچھ آدمی مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ میر بجار کی طرف سے میر سیاہی کے گھوڑے مارے گئے، جس کے عوض قلات پر قابض ہونے کے بعد میر بجار نے جوئے دوران میں 4 شبانہ آب مع زمین رئیس سیاہی کو بخش دیے۔ اس لڑائی سے میر بجار کا چرچا عام ہوا۔ براوی جہاں کہیں بھی تھے اطلاع پا کر جوک در جوک میر بجار کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں براویوں نے جس جگہ یہ خبر سنی، گھر بار مال مویشی پہاڑوں پر عورتوں کے سپرد کر کے بوڑھے اور جوان وہاں سے میر بجار کے پاس کھینچ آئے۔ میر عمر کا وزانہ خون لینا تھا جسے براوی قبیلہ کا ہر فرد اپنا فرض سمجھتا تھا۔ غرض یہ کہ چند دنوں کے اندر براویوں کا ایک بہت بڑا لشکر میر بجار کے پاس چھپر میں جمع ہو گیا۔
میر مندو کو میر چاکر اور میر گرم کی طرف سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ میر بجار نے بھی اسے زیادہ انتظار کا موقع نہ دیا، جٹ مشتعل براویوں کو ساتھ لے کر کلات پر چڑھ دوڑا۔ میر مندو مقابلے کو نکلا، قلعہ کلات کے عین سامنے لڑائی ہوئی۔ میر مندو لڑائی میں مارا گیا، مندوانیوں کو شکست ہوئی۔ میر بجار اپنے لشکر کے ساتھ ایک فاتحانہ انداز سے کلات میں داخل ہوا اور براویوں نے اسی دن اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر کے کلات کی میری اس کی دستار بندی کی رسم ادا کی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشن بہت پسند آیا ہوگا، لہٰذا میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔